یہ دنیا کئی ہزار سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور آپ لوگ اپنی زندگی میں کئی بار یہ سن بھی چکے ہوں گے کہ اس دنیا کا آخری وقت قریب ہے۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے لوگ کئی صدیوں سے قیامت کی یا کہیں کہ دنیا ختم ہونے کی پریڈکشنز یعنی پیشن گوئی کرتے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ 21ویں صدی یعنی اس دور میں کئی لوگ قیامت کے آنے کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں، جس میں سے آپ نے 21 دسمبر 2012 کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ دراصل یہ بات ایک دعوے سے شروع ہوئی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ایک نیبرو نام کا سیارہ جس میں بتایا گیا ہے سومیرینز کھوجا ہے، وہ لگاتار تیزی سے پرتھوی کی اور آ رہا ہے۔ اس مصیبت کے بارے میں پہلے مئی 2003 میں پریڈکشنز یعنی کہ بھوشوانی کے ذریعے بتایا جا چکا تھا، پر جب یہ پریڈکشنز فیل ہوئی اور اس کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوا تو قیامت کی تاریخ کو آگے بڑھا کر 21 دسمبر 2012 رکھ دیا گیا، اور اس بات کو گزرے بھی 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ پر ابھی 2021 میں سائنسدانوں نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جسے سوشل میڈیا کے ذریعے کافی لوگوں نے دیکھا اور اس پر بحث بھی ہوئی کہ یہ قیامت کی کوئی بڑی نشانی تو نہیں ہے۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم کے مطابق زمین کے گھومنے کی رفتار میں عجیب و غریب تیزی محسوس ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو دن 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا اب اس سے کچھ کم کا ہو گیا ہے۔ پیارے دوستوں، غور کرتے ہیں حدیث مبارکہ کے مفہوم پر۔ جب قیامت کا وقت نزدیک آئے گا تو اس سے پہلے سال مہینے کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کے برابر محسوس ہوا کرے گا۔ وقت کے ایک مضبوط دائرے سے ہماری پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور یہ نظام جیسے جیسے ختم ہوتا رہے گا ویسے ویسے یہ کائنات اپنی تباہی کی اور بھاگتی رہے گی، اور ایک دن آئے گا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تب یہ کائنات وقت کے دائرے سے پوری طرح باہر آ جائے گی اور کوئی جاندار نہیں بچے گا۔ قیامت آنے سے کچھ وقت پہلے ایک ہوا کا جھونکا آئے گا جو ایمان رکھنے والوں کی ناک میں سے ان کی روحیں نکال لے گا، اور ہر اس انسان کی جس نے زندگی میں ایک بار بھی دل سے اللہ کو پکارا ہوگا، اور جیسے ہی آخری ایمان والے کی روح قبض کی جائے گی اس کے فوراً بعد ساری دنیا ایک ہیبت ناک اور خوفناک آواز سے گونج اٹھے گی۔ کائنات کے سیارے ٹوٹے ہوئے ستاروں کی مانند ہو جائیں گے، دنیا میں تباہی کا ماحول ہوگا، آسمان ٹوٹ جائے گا اور زمین پھٹ جائے گی اور سمندر میں بھوچال آ جائے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 48 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو کر ظاہر ہو جائیں گے۔ دوستوں، دراصل یہ آواز ہی اس وقت کی زندگی کے خاتمے اور ایک نئی اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی شروعات ہوگی، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، مثلا جنات، انسان، یہاں تک کہ فرشتے بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ایک ضرب لگائے گا اور کہے گا، کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، کہاں ہے جو مظلوموں پر ظلم کرتے تھے، پر ان سوالوں کا جواب دینے والا وہاں کوئی موجود نہیں ہوگا، کیونکہ کائنات کا تو نام و نشان ہی مٹ چکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوگی، پر انسان ہونے کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی، پر اس بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قرآن میں اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت سے پہلے ہونے والی کافی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، جن کو ہم پورا ہوتے دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اب قیامت میں بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ قیامت کے نزدیک وقت بے حد تیزی سے گزرنے لگے گا، جس میں سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کے مانند ہوگا، اور جیسا لگتا ہے کہ اس کے پورا ہونے کی بھی شروعات ہو چکی ہے، کیونکہ سائنسدانوں کی 2021 میں آئی رپورٹ کے مطابق زمین کی گردش کرنے کی جو رفتار ہے اس میں معمولی سی تیزی آ چکی ہے۔ زمین کے گھومنے کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے ایک دن 24 گھنٹے سے کچھ مائکرو سیکنڈز کم ہو گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں وقت کی تیزی سے مراد شاید وقت کی قدر سے متعلق ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس دور میں انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس کو ایک لمحہ بھی فرصت نہیں ملتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک انسان کی زندگی آج مشین کی طرح ہو گئی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آج کے دور میں انسان کی سوچ صرف اور صرف پیسہ کمانا ہی ہے، اور اسی وجہ سے
वक्त गुजरता रहता है और हमें महसूस तक नहीं होता, क्योंकि जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो वक्त का गुजरना हमें कहां से महसूस होगा। इस हवाले से एक दूसरी राय ये भी पेश की जा सकती है कि जदीद के मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म की वजह से फासलों में अब कमी आ चुकी है, और देखा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में पहले जो वक्त लगता था, आज हाईटेक और हाई स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से वो वक्त इंतहाई कम हो गया है। पर क्या जमीन की गर्दिश की रफ्तार में दिन और रात में कोई तब्दीली आएगी? इस हवाले से साइंसदानों ने जमीन की रफ्तार में आई जिस तब्दीली के बारे में कहा है वो इंतहाई कम वक्त है, इतना मामूली वक्त जो हमें गौर करने पर भी महसूस नहीं होगा। 1973 से 2005 तक के इतने बड़े अरसे में 5 जुलाई 2005 को इसे अब तक का सबसे छोटा दिन माना गया था, लेकिन 2005 से 2020 के अरसे में तकरीबन 28 मरतबा ऐसा हुआ है कि एक दिन के वक्त में कमी आई हो। और साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जमीन की रफ्तार में तेजी महसूस की गई है पिछले 50 सालों के मुकाबले, और ये अंदाजा लगाया गया है कि आने वाले सालों में इसमें और भी तेजी आ सकती है। और दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त आएगा जब एक आम इंसान भी वक्त में आई तब्दीली और जमीन की गर्दिशी रफ्तार में आई कमी को महसूस कर सकेगा। और आखिर इस रफ्तार का इंसानी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अगर ऐसा हो कि 24 घंटों के एक दिन में 1 मिनट का फर्क आ जाए तो जमीन पर मौजूद पेड़ पौधों और इंसान सभी पर इसका असर जरूर होगा। पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ऐसा होने में, यानी अगर हम बात करें कि वक्त एकदम से तेज चलने लगी है, ऐसा अचानक से तो नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है तो इसमें कई सालों का वक्त लगेगा। अब दोस्तों, क्योंकि वो अकली एतबार से सोचते हैं, इसीलिए उनका मानना कई हद तक सही हो सकता है। बाकी हमारा अकीदा तो यह है कि अल्लाह ताला ही हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, वो जो चाहे वही होता है। हदीस में वक्त की जिस तेजी के बारे में जिक्र किया गया है, वो तेजी अल्लाह चाहे तो अभी भी आ सकती है और ना चाहे तो कई हजार साल बाद भी नहीं आएगी। और जब वो वक्त करीब आएगा, जब अल्लाह का हुक्म होगा, तो उसकी वजह से जलजले और तूफान जमीन पर तबाही मचा देंगे और तब इस जमीन पर जिंदा रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। लिहाजा कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, जब जमीन भूचाल से हिला दी जाएगी और जमीन अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हुआ, उस रोज वो अपने ऊपर गुजरे हालात बयां कर देगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर कयामत कब आएगी? इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है, लेकिन हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ निशानियां जरूर इरशाद फरमा दी है। उसमें से कुछ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में जब इंसान का वजूद कायम हुआ, यानी वो पहले इंसान, हमारे और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम मोमिन थे, वो एक खुदा की इबादत करते थे। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी कुछ औलादें ही पूरी उम्मत थे। एक हदीस पाक में मुसलमानों और इस्लाम के बारे में बताया गया है कि दुनिया में ये सब चीजें कितना अरसा रहने वाली है। बुखारी शरीफ के एक हदीस में कुछ इस तरह है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग इस दुनिया में पिछली उम्मतों के मुकाबले सिर्फ इतनी ही देर रहोगे जितना असर और मगरिब के दरमियान का वक्त होता है। बुखारी शरीफ की एक और हदीस में आता है कि अबू मूसा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों की मिसाल एक ऐसे शख्स की है जो लोगों को सुबह से शाम तक काम करने के लिए उजरत पर रखे, यानी मजदूरी पर रखे, लेकिन वो दोपहर तक काम करके कहते हैं कि हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, हमसे और इससे ज्यादा काम नहीं हो सकता। फिर और लोग आते हैं जो असर तक काम करते हैं, थोड़ा काम करने के बाद कहते हैं कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। फिर वो शख्स कुछ और लोगों को लाता है जो बाकी का काम मगरिब तक पूरा कर देते हैं, और इन लोगों को पिछले 2 ग्रुप का मुआवजा भी मिल जाता है जो पहले वाले 2 ग्रुप बताए गए हैं। उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम तक का था, और जो तीसरा और आखिरी ग्रुप था वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का बताया गया है। दोपहर का वक्त का जो हिस्सा था वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का बताया गया है, और असर का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दौर तक कायम रहा। इसके बाद जो अरसा दोपहर से असर तक का था उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का दौर तक का था, जिसमें उन पर इंजिल नाजिल हुई। और फिर इन सब के बाद हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत का दौर जारी हुआ और आप पर कुरान एक मौजज़े के तौर पर नाजिल हुआ,
اور آپ کے امت کا دور صرف اتنا ہے جتنا باقی نبیوں کی امت کے مقابلے عصر سے مغرب تک کا وقت ہے۔ دوستوں، ایک جگہ پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا دور وجود بس ایک دن کے برابر ہے، اور عالم ارواح میں ایک دن 1000 سال کا مانا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم اور آپ کی دعا سے اللہ رب کائنات نے اس پوری امت کو آدھے دن کی مہلت اور دے دی۔ اس حساب سے شاید اس امت کا عرصہ 1500 سال بنتا ہے، اور یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ دوستو، آج ہم 1444 ہجری میں ہیں، تو کیا اس حساب سے مسلمانوں کے پاس صرف 56 سال کا وقت ہی بچا ہوا ہے؟ یاد رہے کہ یہ محض ایک اندازہ ہے جو انسانوں نے لگایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض نشانیاں بتائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت کو بتانے کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ہی اس کا علم ہے۔ تو پوچھنے والے نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول، کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا اور فحاشی عام ہو جائیں گی، جب گناہ نہ لگے گا، اور جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ دوستو، اس طرح کی الگ الگ احادیث میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ اندازہ اس لیے بھی لگایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا عرصہ علماء کرام کے حساب سے تقریباً 2000 سال تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا عرصہ تقریباً 600 سال، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، ساری کائنات کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اسے آپ ایسے سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرصے تک تقریباً 2000 سال بنتے ہیں، اور جب ہم اس نمبرز کو ایکویشن پر رکھتے ہیں تو اس طرح دکھتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک عرصے کی مہلت ملی تھی، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے آدھے دن یعنی تقریباً 500 سال کی مہلت اور دے دی گئی۔ تو اس حساب سے اس امت کا عرصہ حیات تقریباً 1500 سال ہوتا ہے، اور باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ دوستو، یہ کیلکولیشن آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پر گزرا پورا عرصہ کتنا تھا، اس پر اختلاف پایا گیا ہے۔ پر اس سب کے باوجود ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ قیامت کا وقت بہت قریب ہے۔ ہو سکتا ہے مسلمانوں کا 1400 سال یا 1500 سال کا عرصہ پورا ہونے والا ہو، کیا معلوم یہ صدی اس دنیا کا آخری صدی ہو۔ کیونکہ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے جتنی بھی